تو گرچہ بدن ہے خاک سے اٹھا ہوا مگر یہ قلب روشنی کا نخالہ ہے شوق میں، اور مقطع ہے کہ انفس کا درد گم گیا آفاق میں عماد، انفس کا درد گم گیا آفاق میں عماد، میں نے یہ اضطراب بھی پالا ہے شوق میں، کہ آغاز تو یوں ہوا تھا کہ میں نے انفس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، ایگزسٹینشل کوسچنز تھے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اچھا ہوں، برا ہوں، میرے میں کیا اچھا ہے، میرے میں کیا برا ہے۔ لیکن یہ انفس کا درد رفتہ رفتہ آفاق میں گم گیا، جب قلب کھلا تو معلوم ہوا کہ یہ انفس بھی آفاق تک پہنچنے کا ہی ایک راستہ ہے۔ آپ آفاق کے راستے سے آئیں تو آخر کار انفس میں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ انفس کے راستے سے جائیں تو آخر کار آفاق میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک ٹنل ہے، یہ ایک طرح سے ایک راستہ ہے جو ایک سے دوسرے کی طرف جاتا ہے۔ تو میں تو انفس کے راستے سے گیا تھا، لیکن پھر انفس کا درد آفاق میں ڈھل گیا، میں نے یہ اضطراب بھی پالا ہے شوق میں۔ پھر جب یہ اضطراب پیدا ہوا کہ میں نے انفس کو تو کسی حد تک سمجھ لیا، لیکن اب میں نے آفاق کو بھی سمجھنا ہے، آفاقی حقیقتوں کو بھی سمجھنا ہے، یونیورس کے حوالے سے بھی کہ یہ کائنات کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی جو میکرو لیول کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں، جو اس دنیا کے اندر پالیٹکس ہے، جو اس دنیا کے اندر اکانومی ہے، جو اس دنیا کا سوشل سسٹم ہے، جو اس دنیا میں اسکیتولوجی میں آخر الزمان میں ہو رہا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ اس انفس کا حامل آدمی اس آفاق کے اندر کیسے زندگی گزارے گا، کیوں زندگی گزارے گا، آخر الزمان میں اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور اس کی موت کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اضطراب بن گیا تھا، لیکن پھر اس اضطراب کو بھی شوق میں پالا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چیلنج ہے تو چیلنج ہے، چیلنج سے ڈرنا کیا تھا؟ اگر انفس کو سمجھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آفاق کو بھی سمجھیں گے، اور یہی اب میں زندگی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انفس و آفاق کو سمجھوں، انفس و آفاق کو سمجھاؤں۔ پہلے لوگوں کے ساتھ انفس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کروں، اس کے بعد لوگوں سے آفاق کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کروں، پہلے لوگوں کو دعوت دوں کہ وہ اپنی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، بار بار تواتر سے، اس لیے کہ دعوت کا قانون ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کو تواتر سے بار بار کرنا ہوتا ہے۔ میری غزلوں میں، نظموں میں بار بار آپ کی ذات کو کس طرح پیوریفائی کیا جا سکتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب اس سلسلے کو پورا کر لیں گے اور ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو انفس کے راستوں کو سمجھتے ہوں گے اور اپنی ذات پہ وہ قدغنیں لگانے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ آفاقی حقیقتوں کو سمجھ سکیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آفاق کے اوپر بھی لمبی بات کریں گے، لمبے موضوعات کو چھیڑیں گے۔ میں جان بوجھ کر ابھی ان موضوعات کو نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ یہ آج کی غزل تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پھر کسی غزل کو لے کر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔